بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں قسمت ٹی وی۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے جانور دکھانے جا رہے ہیں جو کہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ دوستو جاپان میں ڈانسنگ اسکویڈ بہت ہی مشہور ہے۔ اس کے مشہور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسکویڈ کھانے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس مرے ہوئے اسکویڈ پر جب کوئی سویا ساس ڈالے تو یہ ڈانس کرنے لگ جاتا ہے۔ دراصل اس اسکویڈ کی باڈی میں نرو فائبر موجود ہوتے ہیں جو کہ مرنے کے گھنٹوں بعد بھی سویا ساس میں موجود سوڈیم کے ساتھ ری ایکٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اسکویڈ کا پورا جسم خود بخود حرکت کرنے لگ جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس اسکویڈ کو ڈانسنگ اسکویڈ بھی کہا جاتا ہے۔ مس جیل فلیمنگ کو ایک ایسا مینڈک ملا جو کہ اپنے سر کے بغیر زندہ تھا، اور یہ بالکل آرام سے عام مینڈک کی طرح حرکت بھی کر رہا تھا۔ اور دوستو سب سے عجیب بات یہ تھی کہ یہ مینڈک ایسی آوازیں نکال رہا تھا جو کہ عام مینڈک نکالتے ہیں، حالانکہ اس کا سر اور منہ بالکل ہی موجود نہیں تھا۔ دوستو عام طور پر کسی بھی جانور کو کاٹ دینے سے اس جانور کی موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ کسی فلیٹ ورم کے ٹکڑے کاٹ دیں تو پھر بھی یہ فلیٹ ورم مرتا نہیں۔ آپ فلیٹ ورم کے جتنے ٹکڑے کرتے جائیں گے، فلیٹ ورم تعداد میں اتنے زیادہ ہوتے جائیں گے۔ مثلاً اگر کوئی فلیٹ ورم کے 5 حصے کر دے تو ہر حصے کا ایک نیا فلیٹ ورم بن جائے گا، اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ ہر نئے بننے والے فلیٹ ورم میں اس کا دماغ بھی موجود ہوگا۔ اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ان فلیٹ ورم میں سٹیم سیل بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ ان کے جسم کا 1/5 حصہ صرف سٹیم سیل کا بنا ہوتا ہے۔ اتنی مقدار میں سٹیم سیل انسان میں اس وقت موجود ہوتے ہیں جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی جاتی ہے ہم یہ سٹیم سیل لوز کرتے جاتے ہیں۔ دوستو سانپ ایک ایسا جانور ہے جس کا سر دھڑ سے الگ کر دینے کے بعد بھی وہ زندہ رہتا ہے، اور اس کا سر کسی کو کاٹ بھی سکتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ ایک گارڈنر کے ساتھ پیش آیا جو کہ ایک باغیچے میں کام کر رہا تھا۔ اس شخص نے باغیچے میں کام کرتے ہوئے ایک سانپ کو دیکھا جو کہ ریٹل سنیک تھا۔ اس شخص نے سانپ کو دیکھتے ہی فوراً اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ جب اس نے سانپ کو زمین میں دفن کرنے کے لیے اس کے سر کو پکڑا تو اس کے سر نے اس شخص کو ڈس لیا۔ اس شخص کو ایمرجنسی میں ہاسپٹل میں پہنچا دیا گیا۔ ہاسپٹل پہنچ کر اس شخص کو 26 اینٹی وینم انجیکشن لگائے گئے، لیکن وہ شخص پھر بھی بچ نہ سکا۔ حالانکہ عام طور پر اگر کسی شخص کو سانپ ڈس لے تو اینٹی وینم کے صرف 1 یا 2 انجیکشن لگائے جاتے ہیں۔ دوستو آپ نے ویڈیو کے شروع میں ڈانسنگ اسکویڈ تو دیکھا، جس پر سویا ساس ڈالی جائے تو وہ مرا ہوا اسکویڈ حرکت کرنے لگ جاتا ہے۔ اس طرح اگر آپ مرے ہوئے مینڈک پر نمک ڈالیں تو وہ بھی ڈانسنگ اسکویڈ کی طرح حرکت کرنے لگ جاتا ہے۔ دوستو دراصل مینڈک کے ٹیشوز میں ATP یعنی کہ ایڈنوسین ٹرائیفاسٹ ہوتا ہے، اور نمک میں سوڈیم موجود ہوتا ہے۔ ATP نمک کے ساتھ ری ایکٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے الیکٹریکل پوٹینشیل کریٹ ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی یہ مینڈک حرکت کرنے لگ جاتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل قسمت ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ لگے گھنٹی کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔